بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ تم آسانی سے ان کا بیڑا غرق کر سکتے تھے۔ انہیں تم آپس کی کاروباری رقابت سے فائدہ اٹھا کے ختم کر سکتے تھے۔ تم نے انہیں بھی دشمن بنا لیا۔ پریس تم سے اس لیے ناخوش ہے کہ تم نے بڑے اور نامور صحافیوں کے سامنے پریس کانفرنس کی۔ شبنم کو تم اس طرح استعمال کر سکتے تھے جیسا شاہ عالم کرتا تھا۔ رکشی کی سیاسی سمجھ بوجھ اور مشوروں پر میری عقل پہلے بھی حیران تھی، مگر آخری بات سن کے میں بونچکا رہ گیا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں، میرا شوہر اسے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر استعمال کرتا تھا، اس لیے کہ وہ خود استعمال ہونا چاہتی تھی۔ پھر تم نے اس کے ساتھ اپنا رویہ کیوں بدلا؟ تم وہی شاہ عالم بن کے رہتے تو اسے شک بھی نہ ہوتا۔ مگر یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ میں نے کہا، ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ سیاست میں تمہاری شرافت کا سکہ یہاں نہیں چلے گا۔ شاہ عالم، تم ناکام ہو جاؤ گے اگر اسی طرح سوچتے رہے۔ میرا خیال تھا کہ تمہیں شبنم سے رقابت کا حسد ہوگا۔ شاہ عالم ایک عیاش آدمی تھا، مگر کیا کسی عورت کو بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ اس کا شوہر گھر کی نوکرانی سے پیرس کی ماڈلز تک سب کے ساتھ راتیں گزارے اور بیوی گھر میں اس کے انتظار میں سوکھتی رہے، بے وقوف بنتی رہے، جھوٹ اور جبر برداشت کرتی رہے؟ لیکن شبنم کی حد تک میں اسے معاف کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک صحافی تھی اور شاہ عالم کے لیے بہترین PRO۔ شاہ عالم پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے مراسم سے تم بھی اٹھا سکتے ہو۔ سیاست داں بننا ہے تو پھر سیاست سے کام لو۔ شرافت علی خان، میں بہت دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا اور سوچتا رہا۔ رکشی کا تجزیہ بالکل حقیقت پسندانہ اور 100% درست تھا۔ میری ساری غلطیاں میرے سامنے آ گئی تھیں اور وقت آ گیا تھا کہ مزید نقصانات سے بچنے کے لیے میں زیادہ عملیت پسندی سے کام لوں۔ میں اپنے ماضی سے کٹ گیا تھا، لیکن ابھی تک میرا مستقبل کوئی نہیں تھا۔ میں لوٹ کے اپنی پرانی زندگی کی طرف نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس زندگی نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جلا وطنی کی زندگی تھی جس میں ابھی تک میں بے یقینی کے ساتھ بھٹک رہا تھا۔ میرے حالات کا تقاضا تھا کہ میں اب گزر جانے والے دن کا غم بھول کے اپنی بھرپور توانائی کے ساتھ آنے والے دن کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ناصر عظیم نے شاہ عالم بننے کا فیصلہ مجبور ہو کے کیا تھا، یا اس نے محض مجبوری کو عذر بنا لیا تھا؟ اس کے لاشعور میں کہیں ابھی تک اس خواہش کی کوئی چنگاری دبی ہوئی تھی جسے وہ مشعل بنا کے اقتدار اور اختیار کی آخری منزل تک دوڑتے ہوئے پانا چاہتا تھا، یا گردش حالات اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں ماضی کے سب رشتوں اور جذبوں کا ساتھ دینا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا؟ اس پر سوچ بچار لا حاصل تھی۔ مجھے فوری طور پر کوئی عملی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ یتیم خانے کے بعد میری زندگی میں ان گنت موڑ آئے تھے، مگر ان میں میری خواہش یا کوشش کا دخل نہیں تھا۔ ڈاکٹر مشہود کے گھر سے خانِ اعظم کے گھر تک ایک مسلسل سفر تھا جو ابھی جاری تھا۔ یک چشم صوفی کے بعد کی مار کا درد بھی میں آج تک اسی طرح محسوس کر سکتا تھا جیسے شادوں سے پہلے عشق کی کسک اور اس کی بے وفائی کے زخم کی ٹیس کو آج چندہ سے جدائی کا صدمہ نیا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس سے جانبر ہونا مشکل ہوگا۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا اور سب یوں ہی چھوڑ چھاڑ کے اس کی بارگاہ نیاز میں حاضر ہو جاؤں گا کہ میری خطا معاف ہو، میں شاہ عالم نہیں، تمہارا وہی ناصر عظیم ہوں۔ میں خانِ اعظم سے دست بستہ معافی مانگوں گا اور آنسو بہانے والی کمر کو گلے لگا کے کہوں گا کہ پاگل لڑکی، تیرا بھائی تجھے چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہے؟ تو صرف چاکلیٹ لینے کے لیے، اور ڈاکٹر کمال فاروقی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن وہ وقت گزر گیا تھا جب میرے لیے اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے الٹے قدموں لوٹ جانا ممکن تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ نقش پا وقت کی گرد میں گم ہو گئے تھے۔ وقت بڑا شفاق مسیحا ہے اور بڑا رحم دل چارہ گر ہے۔ نہ جانے کتنی بار میں نے اپنی دنیا بسائی تھی اور پھر اسے چھوڑ کے ایک اجنبی اور نئی دنیا میں جا اترا تھا جہاں کے زمین و آسمان تک مجھے نہیں پہچانتے تھے۔
جب میں نے ڈاکٹر مسعود کے گھر سے اپنے رشتے توڑے تھے اور فقیروں کے ڈیرے پہنچا تھا تب بھی میرے جذبات کی یہی کیفیت تھی۔ پھر جب ارشادوں نے مجھے اپنے خوابوں کی دنیا سے بے دخل کیا تھا تب بھی میں اتنا ہی اکیلا تھا کہ اپنے دکھ اور احساس تنہائی کے ساتھ مر جانا چاہتا تھا، لیکن ہجر کے صحرا میں آبلا پا بھٹکنے کے باوجود میں نے امید کا نیا نخلستان تلاش کر لیا تھا۔ ہم سب ایسے ہی جیتے ہیں، جب مرنے کے بہانے رکھتے ہیں تو جینے کے بہانے بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ رکشی کی آواز نے پھر مجھے سنگین حقائق کی دنیا میں کھینچ لیا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ رکشی، جو سوال ابھی تم نے مجھ سے کیا تھا وہی میں تم سے کرتا ہوں۔ کیا میں یہاں سے چلا جاؤں؟ یہ گھر بہرحال تمہارا ہے، میں نے کہا۔ قانونی طور پر تم اس کے مالک ہو گئے ہو۔ سچ وہی ہے جو تم نے کہا تھا۔ میں نے شاہ عالم پر، اس کی بیوی پر اور گھر پر غاصبانہ قبضہ جما لیا ہے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی۔ جاؤ پھر عدالت عالیہ کے سامنے حاضر ہو کے سچ بولو۔ انہیں بتاؤ کہ تم ناصر عظیم ہو جو پہلے ثابت کیا تھا، اب اس کا الٹ ثابت کرو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ تمہاری ہر بات کا مطلب کچھ اور کیوں ہوتا ہے؟ آخر وہ پھر چلانے لگی، تم شاہ عالم بن گئے ہو تو شاہ عالم بن کے کیوں نہیں دکھاتے؟ تم اتنا ڈر گئے ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے کم ہمت اور بزدل ہو۔ رکشی، نہ میں بزدل ہوں اور نہ شاہ عالم بننے سے ڈرتا ہوں۔ اب میں شاہ عالم ہوں تو شاہ عالم بن کے ہی دکھاؤں گا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لیکن میں کس منہ سے کہوں کہ تمہیں میرے ساتھ اسی طرح رہنا چاہیے جیسے تم شاہ عالم کے ساتھ رہتی تھی؟ مجھے ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہوگی، مگر میرے اور تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا۔ یہ اخلاقی جواز کون مانگ رہا ہے تم سے؟ یہ بقا کا مسئلہ ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ نہیں، میں اس مسئلے کے اخلاقی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر میں شاہ عالم ہوں تو ہمارا دنیا کے سامنے میاں بیوی بن کے ایک ہی چھت کے نیچے نظر آنا ضروری ہے۔ اس چھت کے نیچے ایک ہی بیڈ روم نہیں ہے شاہ جی، ہم ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی الگ رہ سکتے ہیں۔ آخر کب تک؟ ابھی سے یہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ اپنے آپ سے۔ خطا کار انسان کو ایسا کوئی دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، بہت سی خوبیوں کا متعارف ہوں، تمہاری اس صلاحیت پر بھروسہ کرتا ہوں جس سے اپنی بدقسمتی کے باعث شاہ عالم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میں تمہارے اعتماد پر پورا اترنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک اچھے دوست کی طرح رہ سکتے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں عورت مرد کی دوستی کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ یہ دین فطرت ہے۔ آگ اور پانی کی کیسی دوستی؟ اگر میں تمہیں دنیا کو دکھانے کے لیے چھوڑ دوں تو پھر مجھے اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنانا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاہ عالم کی یہاں کتنی جائیداد تھی۔ اگر اس شہر میں اس کی اور کوئی کوٹھی ہے تو وہ میں تم سے خرید لوں گا۔ بے شک وہ میرے ہی نام پر ہوگی، مگر اس کی قیمت تم کو ادا کی جا سکتی ہے۔ خدا کے لیے شاہ جی، یہ سب مسائل بعد میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی سوچو کہ تمہیں آج کیا کرنا ہے، اس وقت جو کرنا ہے وہ کرو۔ فکر مجھے اپنی نہیں تمہاری ہے۔ مجھے سب سے پہلے تیمور کے گھر جانا ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ میں تم کو اکیلا چھوڑ کے جاؤں گا تو تم یہاں غیر محفوظ رہو گی۔ ان حالات میں تم کو بھی اکیلے نہیں گھومنا چاہیے۔ رکشی نے کہا، میرا خیال ہے کہ تدفین شام سے پہلے ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں ایک پریس کانفرنس بلاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ موقع ملا تو میں پہلے شبنم سے بات کروں گا، اور ابو بکر آزاد صاحب مل گئے تو ان سے بھی۔ تم دیکھنا اب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا ایک دو روز کے لیے تم کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو سکتی ہو؟ تمہارے کسی عزیز یا کسی سہیلی کا گھر ہو، یا شاہ عالم کی دوسری رہائش گاہ ہو کہیں؟ شاہ عالم حفاظت کے خیال سے ٹھکانے بدلنے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے شاہ عالم ہاؤس کے حفاظتی انتظامات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اندر باہر FAF کے مسلح جوان ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ گیٹ پر سخت سیکورٹی تھی، کلوز سرکٹ کیمرے تھے اور انٹرکام کا نظام پورے گھر سے منسلک تھا۔ اب کچھ بھی نہیں، سب برباد کر دیا حملہ آوروں نے۔ میں نے کہا، یہ سب پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں جا سکتی ہو؟ ویسے تو میرے ایک چچا ہیں یہاں، وہ فوج میں کرنل تھے، لیکن میں نے شاہ عالم سے شادی کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت پہلے مجھے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا تھا۔
اب تو اس بیٹے کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ چچا شاید رویے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیں، مگر چچی کی زبان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر ان کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی، شاید وہ بھی مجھے برداشت نہ کریں۔ دور کے کچھ اور بھی رشتہ دار ہیں۔ 6 سال سے میں نے کسی کی صورت نہیں دیکھی، کسی سے رابطہ نہیں رکھا۔ اب ضرورت پڑنے پر ان کے پاس پناہ کے لیے جانا مناسب نہیں لگتا۔ اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ شاہ عالم کی اور کوئی کوٹھی ہو۔ اس کی 4 کوٹھیاں ہیں شہر کے بہترین علاقوں میں۔ ایک میں کوئی وزیر صاحب رہتے ہیں، بلکہ ان کی دوسری یا تیسری بیوی رہتی ہے۔ خود ان کے پاس تو سرکاری رہائش گاہ ہے اور پہلی بیوی انہی کے ساتھ ہے۔ باقی 3 میں سے ایک حکومت نے کرائے پر لی ہے، جس میں کوئی سرکاری دفتر ہے، غالباً واپڈا کا کوئی آفس ہے۔ 2 میں کرایہ دار ہیں، وہ بھی اعلیٰ سرکاری افسر ہیں اور ان کا کرایہ بھی حکومت ادا کرتی ہے۔ ذاتی تعلقات کی بنا پر شاہ عالم نے ایسا چکر چلایا تھا کہ اسے کرایہ بھی دگنا مل رہا تھا اور ہر سال کرایے کی مجموعی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ایڈوانس جمع ہو جاتی تھی۔ اگر شاہ عالم کا کوئی خفیہ ٹھکانہ تھا تو مجھے نہیں معلوم۔ ایسے لوگ ہر شہر میں ایک خفیہ ٹھکانہ ضرور رکھتے ہیں۔ شاہ عالم کو کسی کا ڈر نہیں تھا، نہ اس کی آنکھ میں شرم تھی۔ شہر کے سارے ہوٹل آخر کس لیے ہیں؟ میں نے کہا ہوٹل بھی بعض اوقات غیر محفوظ ہو جاتا ہے، یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی جاننے والا دیکھ لے گا۔ اس کا آفس بھی گھر تھا، وہ ہفتے میں 1-2 بار ہی یہاں آتا تھا، باقی وقت وہ کہاں ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم۔ جیسے یہاں رپوشی کے لیے ایک تہہ خانہ ہے، ایسے ہی پارٹی کے سیکریٹریٹ میں انڈر گراؤنڈ آفس اور بیڈ روم ہیں۔ باہر نکلنے کا زیر زمین راستہ بھی ہے۔ میں نے سنا تھا، ٹھیک سنا تھا تم نے۔ ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ کیوں نہ میں سیکیورٹی کے سارے انتظامات کی ذمہ داری کسی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کو دے دوں۔ 2-4 ایجنسیاں بڑی اچھی شہرت رکھتی ہیں۔ میں نے کہا یہ آئیڈیا رکشی کو پسند آیا۔ اس کے ساتھ میں گراج سے گزر کے تہہ خانے میں پہنچا، کیونکہ اوپر کے سارے ٹیلی فون بند پڑے تھے۔ گزشتہ رات جب نامعلوم حملہ آور شاہ عالم ہاؤس میں تخریبی کارروائی کے لیے پہنچے تھے تو رکشی نے تہہ خانے میں پناہ لی تھی۔ وہ میرا اور اپنا موبائل فون بھی ساتھ لے گئی تھی۔ شاہ عالم کا تمام ذاتی ریکارڈ بھی نیچے ہی تھا اور اس کی تفصیلات اس کے پرسنل کمپیوٹر میں محفوظ تھیں۔ ابھی تک یہ تہہ خانہ رکشی کے سوا کسی کے علم میں نہیں تھا۔ ممکن ہے گھر کے اندر رہنے والے پرانے ملازم گلاب اور چمبیلی اس کے بارے میں جانتے ہوں۔ اشرف نے بھی ریکارڈ نیچے لے جانے میں رکشی کی مدد کی تھی، مگر وہ خود غائب تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اولین فرصت میں اس تہہ خانے سے تمام اہم دستاویزات، فائلیں اور کمپیوٹر وغیرہ کو میں خود کسی ایسی جگہ منتقل کر لوں گا جس کا علم میرے سوا کسی کو نہ ہو، یا صرف رکشی کی اس جگہ تک رسائی ہو۔ دشمنوں کا کیا بھروسہ ہے جو آج ناکام لوٹ گئے تھے، کل پھر زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں اور اس تہہ خانے کا سراغ لگا لیں۔ پہلی سیکیورٹی ایجنسی نے مجھے خوش آمدید کہا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے سر؟ میں کمپنی کا جنرل مینیجر ہوں۔ میں نے کہا آپ مجھے مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ آف کورس، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے VIP ہمارے کلائنٹ ہیں۔ GM نے کہا وہ مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا مجھے ہائی رسک حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہے، گھر کے اندر، گھر کے آس پاس، آفس میں اور باہر، جہاں بھی میں جاؤں یا میری فیملی جائے، بس آپ حکم کریں سر، ہم بہترین وسائل رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ بات ہے محاورے کی، مگر عملاً پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں جہاں آپ نہ چاہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ پر۔ پلیز شاعری مت کریں، مجھے مختصراً بتائیں کہ آپ کیا سٹیپ لیں گے اگر میں آپ کو اسی وقت طلب کر کے مطمئن ہونا چاہوں۔ اخراجات کی بالکل فکر مت کریں، انتظامات فول پروف ہونے چاہیے۔ فول پروف، بلٹ پروف، راکٹ اور میزائل پروف، اور پروف دینے کے لیے میں خود آتا ہوں، توپ خانہ اور بختر بند گاڑی لے کر۔ GM یقیناً خوش مزاج اور کلائنٹس کی نفسیات کو سمجھنے والا شخص تھا۔ میں نے کہا آپ آنے سے پہلے کم سے کم 6 سیکیورٹی گارڈز اسی وقت روانہ کر دیں جو شاہ عالم ہاؤس کو ہر طرف سے محصور کر لیں۔ آپ کی یا میری اجازت کے بغیر کسی کو بھی اندر نہ آنے دیں، خصوصاً موت کے فرشتے کو۔ وہ ہنسا، اسے تو ہم ہمیشہ رانگ نمبر کہہ کے کہیں اور بھیج دیتے ہیں، ہمارے کلائنٹس اسی لیے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسی والوں کی انتظامی برق رفتاری نے مجھے حیران کر دیا۔
رکشی مجھے ایک دیوار میں تصویر کے پیچھے نصب تجوری تک رسائی کا نظام سمجھا چکی تھی اور شاہ عالم کی پراپرٹی کی فائلیں، بینک اکاؤنٹس کی ڈپازٹ بکس اور چیک بکس دکھا رہی تھی کہ موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکیورٹی گارڈ پہنچ چکے تھے اور پوزیشن لے چکے ہیں۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جی ایم نے کہا۔ آپ آ جائیں، میں گھر پر ہی ملوں گا، میں نے کہا۔ تجوری بند کی، تصویر کو برابر کیا جو ایک کھانچے میں فٹ ہو جاتی تھی اور اسے باہر نکالنے کے لیے فریم کو ایک خاص جگہ سے دبانا پڑتا تھا۔ آرائش کے لیے تمام تصویریں اسی طرح لگائی گئی تھیں۔ یہ مصوری کے اصل شاہکار نہیں، ان کے پرنٹس تھے اور ان کے انتخاب میں کسی خاص جمالیاتی ذوق کا دخل نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ شاہ عالم نے تصویر کے موضوع سے زیادہ فریم کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے انہیں خرید لیا تھا۔ یہ سارا ریکارڈ جو سیف میں ہے، کمپیوٹر کی ایک ڈسک میں بھی محفوظ ہے اور وائرس کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ عالم نے ڈسک کی ڈپلیکیٹ الگ رکھی ہے، رکشی نے بتایا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ اسی تجوری میں، تم کمپیوٹر میں لگا کے ساری تفصیلات دے سکتے ہو، سارے بینک اکاؤنٹس، ہر ماہ یا ہر سال کا لین دین، منافع، دیگر ذرائع سے آمدنی، اخراجات، ٹیکس، سب کچھ ہے اس میں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ایک کمپیوٹر ڈسک میں کیا کچھ سما سکتا ہے۔ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا محاورہ اس کے مقابلے میں ہیچ لگتا ہے، مگر بنیادی اور سب سے اہم چیز ہے شاہ عالم کی شناخت۔ سمجھے جانے والے اس کے دستخط وہ میں نے دیکھ تو لیے ہیں، کر بھی لوگے، زیادہ مشکل نہیں ہے، اور شک وہاں ہوتا ہے جہاں چیک کوئی اور پیش کرے۔ وہ بولی، اب مجھے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ سب تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دوں۔ کیا تمہارا اور شاہ عالم کا کوئی مشترکہ اکاؤنٹ تھا؟ ایک اکاؤنٹ ہے، مگر وہ بہت کم آپریٹ ہوتا ہے، اس میں 2-4 لاکھ کی رقم پڑی ہوگی۔ میں نے کہا چلو یہ اچھا ہے، اگر سارا سرمایہ ایک ہی اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ شک، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہے، میں شاہ عالم کا اور تمہارا پیسہ خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ سب تمہارا ہے تو تمہارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ میں ساری چیک بکس بھی تمہارے حوالے کر دیتا، مگر اب میرے اکاؤنٹ میں سے جتنا پیسہ جائے گا اس سے زیادہ ہی دوسرے اکاؤنٹ سے آ جائے گا۔ وہ میرا اپنا پیسہ ہے جو مختلف بینکوں میں پڑا ہوا ہے، ناصر عظیم کے اکاؤنٹ میں۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو، یہ سب اطمینان سے بیٹھ کے بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ وہ بولی۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ سیکیورٹی کمپنی کے جی ایم نے کہا، بندہ حاضر ہے سر، آپ بھی تشریف لے آئیں تو بات بنے۔ کیا بنے؟ بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ میں نے کہا جی، یعنی بات کیوں نہ بنے؟ آخر جہاں چار وہاں راہ۔ میں فون بند کر کے رکشی کے ساتھ اوپر گیا تو اسے گھر سے باہر پورچ کے سامنے لان میں کھڑا پایا۔ وہ دائیں بائیں اور اوپر نیچے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بسنت پر اقبال پارک میں کوئی بچہ پتنگوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے ہائی رسک سیکیورٹی چاہیے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں اپنی زندگی اور جان و مال کی سلامتی کو سخت خطرے میں محسوس کرتا ہوں، مگر اس نے سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود اپنے رویے سے میری پریشانی اور تشویش کم کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ شاید یہی اس کے اچھے سیلز مین ہونے کا ثبوت اور اس کمپنی کی گڈ ول کا راز تھا۔ ایک اچھا ڈاکٹر مریض کا اعتماد اپنی باتوں سے بحال کر کے آدھا مرض علاج شروع کرنے سے پہلے ہی دور کر دیتا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی پریشانی کی بات ہی نہیں، معمولی مسئلہ ہے، آپ دوا کھائیں گے اور یوں چٹکی بجاتے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی سیکیورٹی ایجنسی کے جی ایم نے بڑے شگفتہ انداز میں بات کر کے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کا تجربہ رکھتے ہیں اور میں ان کی کارکردگی پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ اس نے صرف باتیں ہی نہیں کی تھیں، عملی طور پر اپنی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے مجھے قائل کر لیا تھا کہ میں نے محافظت کے فرائض انہیں سونپ کر صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا۔ وہ بسنت کی پتنگوں کو نہیں، سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اہم مقامات کی لوکیشن پر غور کر رہا تھا، یہ طے کرنے کے لیے کہ خطرہ کس سمت سے کیا ہو سکتا ہے اور اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اسے کہاں کیمرے لگانے ہوں گے، کہاں الارم نصب کرنے ہوں گے اور کہاں گارڈ کھڑے کرنے ہوں گے۔
اس نے میرے ساتھ شاہ عالم ہاؤس کا تفصیلی معائنہ کیا، پرانے سیکیورٹی سسٹم کا جائزہ لیا اور حملہ آوروں کے ہاتھوں ہونے والی تخریب کاری کو دیکھا۔ وہ میری بات بھی دھیان سے سنتا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کا ذہن اپنے طور پر بہت کچھ طے کرنے میں مصروف تھا۔ وہ میرے جیسے کلائنٹ سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پلیز شٹ اپ، یہ ہمارا کام ہے اور ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہمیں کچھ سمجھانے اور مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔